الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقال الله تعالى في مقام آخر آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم بنو آدم وآدم من تراب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ سال عید الفطر کے بعد ہم نے ایک سبق شروع کیا تھا قصص الانبیاء، اور شعبان کا جب ہم نے آخری جمعہ پڑھایا تو حضرت آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ جو قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا، وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یہاں تک ہم نے قصص الانبیاء کے کئی اسباق پڑھے.
ٹشو دے دینا، اس کے پیچھے ناک بہ رہا ہے، بس مجھے دے دے، میں لے لوں، شکریہ۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی سیدنا وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پھر آپ کو ہمیں الحمدللہ رب العالمین کہ ماہ رمضان نصیب ہوا، اور ماہ رمضان میں اس بار ہمیں 5 جمعے ملے، اور ان 5 جمعوں میں ہم نے نماز تراویح کے بارے میں اکابرین اہل سنت علماء کا موقف پڑھا کہ نماز تراویح کے بارے میں امت کا اجماع کس بات پر ہے۔ ایک صاحب نے مجھے لکھ کر بھیجا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے کہ ترک رفع یدین پر امت کے اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ میں نے ماہ رمضان میں نماز تراویح کی 20 رکعتوں پر اجماع کا ذکر کیا ہے، ترک رفع یدین پر نہیں۔ نہ میں نے آج تک اس کو بیان کیا ہے کہ میں نے کبھی یہ کہا ہو، نہ صرف اس ماہ رمضان میں، بلکہ جب سے میں سن 1991 سے بیان کرتا آ رہا ہوں تب سے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ترک رفع یدین پر امت کا اجماع ہے۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، اس کی کوئی غلط فہمی ہے۔ ہاں یہ میں نے کہا ہے کہ نماز تراویح کی 20 رکعتوں پر امت کا اجماع ہے، اور اس پر میں نے کچھ دلائل عرض بھی کر دیے تھے ساتھ میں۔ بہرحال نماز تراویح کے بارے میں 5 جمعوں میں جو کچھ بیان کیا، ابھی بہت کچھ کہنا باقی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، آئندہ کوئی ماہ رمضان نصیب ہوا تو شاید کریں، تب دیکھی جائے گی انشاءاللہ۔ ابھی ہم قصص الانبیاء کا جو رکا ہوا سلسلہ تھا اس کو آگے چلاتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کی عزت نصیب فرمائے، معنی یہ کہ انبیاء کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ ان کی عزت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے، اور ان شخصیات میں انبیاء پہلے نمبر پر ہیں علیہم السلام۔ کوئی شخص خدا نہ کرے کسی نبی کی توہین کر کر ایمان کے دائرے میں نہیں رہ سکتا۔ وہ تمام انبیاء کی توہین کرے، خدا نہ کرے، یا تمام انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی بھی خدا نہ کرے توہین کر دے، تب بھی وہ ایمان کے دائرے میں نہیں رہ سکے گا، اس لیے کہ کسی ایک نبی کی توہین کرنا گویا تمام انبیاء کی توہین کرنا ہے علیہم السلام۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں آپ کو اور ہمیں بے غبار عقیدہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے اکابر کی تحقیق یہ ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس جملے کے ساتھ اتفاق نہ کریں، لیکن مسئلہ سمجھانے کی انہوں نے یہ تعبیر اختیار کی کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، خدا کو کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا دیدار کیا یا نہیں کیا، اس میں امت کا اختلاف ہے۔ بہرحال وہ بات اپنے موقع پر آئے گی انشاءاللہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی پر یہ سوال نہیں اٹھا کہ انہوں نے خدا کو دیکھا یا نہیں۔ خدا کو کسی نے
ہاں اکابر یوں فرماتے ہیں گر خدا کو کسی نے دیکھا یا گر خدا کے نور کو کسی نے دیکھا تو ہمیشہ انبیاء کی پیشانیوں میں دیکھا علیہم السلام. اور ایک بات، دوسری بات، شیخ العرب والعجم حضرت شیخ محمد مکی صاحب کا ایک جملہ قصص الانبیاء میں چھپا. حضرت فرماتے ہیں کہ تخلیق آدم پر سمجھنا، تخلیق آدم کو سمجھنا، یہ انبیاء کو سمجھنے میں مدد اور اصل ہے. اگر ایک انسان انبیاء کی تاریخ، انبیاء کا مقام سمجھنا چاہتا ہے تو ان تمام مقامات کو سمجھنے سے پہلے اسے تاریخ آدم کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے. تاریخ آدم بنیاد ہے. یہ سمجھیں گے تو پھر باقی حضرات کے مقامات کا سمجھنا آسان ہوگا. اگر بنیاد سمجھ میں نہیں آئے گی تو باقی ہم کیا سمجھیں. اگر آپ کبھی غور کریں، کسی بھی اگر آپ قاری کے پاس جائیں کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں یا صحیح پڑھا ہوا نہیں ہوں، وہ آپ کو قرآن پاک پڑھانے سے پہلے آپ کو قاعدہ پڑھائے گا. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک صحیح پڑھنا قاعدے پر منحصر ہے. آپ کا قاعدہ صحیح ہوگا تو آپ کے قرآن پاک کی قرات صحیح ہوگی. صحیح بات ہے یا غلط بات؟ اور ہمارے ایک عالم ہیں اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، وہ بڑی ایک عجیب دعوت فکر دیا کرتے ہیں. وہ فرمایا کرتے ہیں کہ اپنا اگر آپ دنیا میں غور کریں نا، عام طور پر جو دیار غیر میں لوگ رہتے ہیں، غیر، وہ عام طور پر اگر آپ اور ہم اپنے بچے ان کے ہاں لے کے جائیں پڑھائی کے لیے، وہ سب سے زیادہ اور ابتدائی محنت بیسک پر کرتے ہیں، بنیاد پر، بیسک جس کو کہتے ہیں. اور اس کے لیے وہ عمدہ سے عمدہ ٹیچر رکھیں گے. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے کی بنیاد پڑ رہی ہے. اگر یہاں قابل استاد ہوگا تو یہ بنیاد بچے کی مضبوط ہوگی، یہ مضبوط ہوگی تو اوپر جو عمارت بنے گی وہ شاندار ہوگی. ہمارے ہاں الٹ ہے. ہمارے ہاں قاعدے کے لیے وہ استاد ڈھونڈا جاتا ہے جو لے لو الا ماشاء اللہ، اس کا چاہے خود قرآن صحیح نہ ہو، بلکہ وہ وہاں تک جانے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے لوگ خواتین کے پاس بھیج رہے ہیں بچے بغیر یہ جانے کہ آگے جو خاتون بیٹھی ہوئی ہے پڑھانے کے لیے وہ خود بھی قرآن جانتی ہے یا اس کا خود بھی قرآن صحیح ہے. کیوں؟ دیکھیں، اگر میں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں، اگر میرا اپنا قرآن پاک پڑھنا صحیح نہیں ہے، میں بچوں کو کبھی صحیح نہیں پڑھا سکوں گا. میں جب غلط پڑھتا ہوں میں اس کو بھی غلط پڑھاؤں گا، اور جب وہ غلط پڑھے گا، وہ غلط ہی ساری زندگی قرات کرے گا، وہ کیسے اصلاح کرے گا. یہی وجہ ہے کہ میں اس دن بھی ایک دوست سے کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی ہمارے ہاں بچے کہیں اور سے آتے ہیں، میں لاکھ بھی محنت کر لوں، اگر وہ قرآن پاک کہیں اور غلط جگہ پڑھ آئے ہیں، خدا نہ کرے، اس کے بعد میں چاہے 3 سال بھی ان پہ جان کھپا دوں، ان کی اصلاح قریب ہوتی نہیں ہے. کیوں؟ وہ میرے سامنے بھلے صحیح پڑھ لیں، بعد میں وہ پڑھتے اسی طرح ہیں جس طرح وہ وہاں پڑھ کر آئے ہیں. کیوں؟ وہ قاعدہ ان کی گھٹی میں بیٹھ گیا ہے. اس لیے بنیاد اگر صحیح ہو تو اس کے اوپر جو دیوار قائم ہوگی وہ صحیح ہوگی. اور شیخ العرب والعجم کے الفاظ کہ اگر بنیاد ٹیڑھی ہو تو پھر آپ اس کے اوپر جو دیوار کھڑی کریں گے وہ چاہے سریا تک بھی لے جائیں وہ ٹیڑھی جائے گی. کیوں؟ نیچے بنیاد جو ٹیڑھی ہے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں کہ انبیاء کی تاریخ کو سمجھنا حضرت آدم کی تاریخ پر منحصر ہے. حضرت آدم کی آپ اور ہم تاریخ صحیح سمجھیں گے تو باقی انبیاء کی تاریخ سمجھنا ہمارے لیے صحیح آسان ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم یہاں پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا
اور حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے، یہاں پسلی سے مراد کیا ہے یا حضرت آدم کے وجود سے مراد کیا ہے، اس کی وضاحت گزشتہ درس میں ہو گئی تھی۔ حضرت حوا کا جنم ہوا اور اللہ تعالی نے حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو جنت میں رکھا اور فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے اور اس کی کئی وضاحتیں ہم نے اس موقع پر کر دی تھی۔ اب آگے سنیں جو ہمارے ہاں بڑا مشہور واقعہ ہے درخت کا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ایک درخت کا ذکر ہے۔ وہ کیا تھا؟ ہمارے ہاں کئی طرح کی باتیں اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں یا لکھی جاتی ہیں یا سنائی جاتی ہیں۔ ہم اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ جو محققین علماء نے لکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ارشادات کے بعد وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے کی اجازت دی اور کھانے پینے کی کھلی اجازت دی، جو چاہیں جہاں سے چاہیں۔ البتہ مفسرین نے لکھا ہے کلام پاک کی آیت کی روشنی میں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی اور وہ ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اس پاک جملے کے حوالے سے علماء نے کئی باتیں سمجھائی ہیں۔ پہلا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، گھر چلے جاؤ گے۔ پہلی بات، عام طور پر یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ درخت کس چیز کا تھا؟ کئی لوگ اس پر ہمارے بھی بحث کرتے ہیں۔ بعض علماء یوں لکھتے ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ وہ ایک کھجور کا درخت تھا کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جانے سے منع کیا تھا۔ اچھا یہ بھی سن لیں کہ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اصل ممنوع، منع اس کا پھل کھانا تھا، لیکن اس کے پاس جانا چونکہ اس کا پھل کھانے کا ذریعہ بن سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے پاس جانے سے ہی منع کر دیا کہ پاس ہی نہیں جاؤ۔ فقہا کا ایک قاعدہ ہے، علماء جانتے ہیں، فقہا کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے سد ذرائع۔ تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا، غور کریے گا۔ اس سد ذرائع کے معنی علماء یوں کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک چیز اپنی جگہ جائز ہوتی ہے، کبھی کبھی ایک چیز اپنی جگہ جائز ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہی جائز چیز ذریعہ بن جاتی ہے ایک ناجائز بات تک پہنچنے کا یا پہنچانے کا۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ غور کریے گا، کبھی کبھی ایک چیز جائز ہوتی ہے
لیکن وہ کبھی کبھی ایک ناجائز چیز کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس لیے وہ ناجائز چیز جو ہوتی ہے وہ تو اپنی جگہ منع ہوتی ہی ہے، اس کی وجہ سے یہ جائز چیز بھی منع کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ روزہ اب تو گزر گئے، دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہاں کے جو ہمارے چائنیز علماء ہیں نا، ایک تو تعریف ہے نا روزے کی اردو میں عربی میں کہ روزے کی تعریف کیا ہے، تو ان سے جب کبھی پوچھا گیا نا، ہم بھی وہاں موجود تھے، تو بڑی جامع معنی انہوں نے اپنی زبان میں اس کی تعریف کی کہ روزے کی تعریف کیا۔ سوال یہ کہ روزہ کس کو کہتے ہیں، روزے کی تعریف کیا؟ ان کا جو جواب تھا وہ بڑا جامع معنی تھا، کائے سک کائے یم کائے لو پھو۔ پورے ہو گئے نا، تینوں ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ بڑے اداس ہیں آپ لوگ بھی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھیں۔ اس سے آپ کیسے، اچھا دیکھیں، اردو میں عربی میں اپنی جگہ، حالانکہ تعریف وہی ہے جو اردو عربی میں کی جاتی ہے، صرف زبان چائنیز ہے، لیکن کیسے جامع معنی تعریف ہے۔ اچھا اب یہ جو تیسرا ہے نا کائے لو بھو، اس میں ایک موقع ایسا آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوال آیا، علماء نے لکھا ہے کہ ایک روزے دار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں اہلیہ سے بوسے کی اجازت لی۔ حضرت قاسمی صاحب نے اس کو بیان فرمایا، بہت مدت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، دھیان میری طرف رہے اور غور سے سنیں۔ اچھا دوسرے روزے دار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں اہلیہ سے بوسے کی اجازت لی، حضور نے اجازت نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب سامعین ہیں، اب ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسئلہ تو ایک ہی ہے، سوال بھی ایک ہی ہے، لیکن پیغمبر نے علیہ السلام ایک کو اجازت دی، ایک کو اجازت نہیں۔ بڑے جامع الفاظ تھے حضرت کے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا یہ آمنہ کے لال کا علم ہے، ہم سمجھتے ہیں کس کو اجازت دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے، جس کو اجازت دی ہے وہ اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، اور جس کو منع کر دیا ہے وہ اس کو اگر اجازت دوں گا تو ممکن ہے وہ بھوسے سے آگے بڑھ جائے گا۔ حالانکہ روزے کی حالت میں بھوسے سے آگے بڑھنا منع ہے نا، تو آپ کے لیے اور ہمارے لیے پھر بھوسا بھی، اور مل کے بولو نا، بھوسا بھی۔ اس لیے اکابر اس کو کہا جاتا ہے سد ذرائع علماء کی اصطلاح میں، کہ ایک چیز کبھی کبھی جائز ہوتی ہے لیکن وہ پیچھے جو اس کا حصہ ہوتا ہے یا ایک اور بات ہوتی ہے جو ناجائز ہوتی ہے، یہ جائز بات کبھی کبھی اس ناجائز میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو شریعت جہاں اس کو منع کی ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی منع کر دیتی ہے۔ یہی فقہا نے لکھا ہے کہ اصل تو ولا تقربا ہذہ الشجرہ، حضرت آدم کو پھل کھانا منع تھا، حضرت حوا کو پھل کھانا منع تھا، لیکن اس درخت کے پاس جانا اس پھل کے کھانے کا ذریعہ بن سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھل تو دور کی بات رہی، درخت کے قریب جانے سے ہی منع فرما دیا۔ اب بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ ایک مسئلہ تو یہ ذہن میں رکھیں، ہو سکتا ہے ہمارے اسی آیت پہ 2-4 جمعے گزر جائیں، واللہ عالم، جو اللہ کو منظور ہوا، ہو سکتا ہے میں پھر اختصار بھی کر دوں، کیونکہ قصص الانبیاء پہلے بھی 1 سال ہو رہا ہے اور ابھی ہم حضرت آدم کے بھی ابتدائی واقعات پر ہیں، تو پھر جتنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ہے یا تاریخ میں ہے، اب اس کو ہم ایک ایک کو تفصیل سے بیان کریں گے تو میرے خیال میں کچھ ایسے تھے جو چلے گئے۔ قصص الانبیاء ابتدا میں تھے تو مجھ سے کہتے تھے ہم چلے ہی جائیں گے، اور واقعہ ایسا ہی ہوا۔ تو جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا پتا آپ لوگوں میں سے بھی کسی کا ویزا لگ گیا ہو یا میرا ویزا لگا ہوا ہو، کسی کو کیا پتا۔
اس لیے کوشش شاید کہیں کرنی پڑے کہ ہم اختصار کر دیں. بہرحال ایک مسئلہ تو یہ ہے اس آیت میں وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ حضرت آدم کے واقعے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا، تو اصل تو اس کا پھل کھانا منع تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سد ذرائع کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قریب جانے سے ہی منع کر دیا. اچھا ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیں، ایک اور چیز بھی اگر آپ سمجھ سکیں، ہے علمی وہ، اگر آپ سمجھ سکیں اس کو تو وہ بات سمجھنے کی ہے. کبھی کبھی ایک چیز انتظام کے لحاظ سے واجب ہو جاتی ہے، جیسے یہاں ایک چیز جائز ہے لیکن ناجائز بات کا ذریعہ بن سکتی تھی اس لیے منع ہو گئی. اور کبھی کبھی ایک چیز جائز ہوتی ہے وہ انتظام کے لحاظ سے واجب کے درجے میں چلی جاتی ہے. یہ فقہا سمجھ سکتے ہیں، میں صرف اس کا اشارہ کروں گا، زیادہ تفصیل نہیں. ذرا غور کریں، ایک بحث چلتی ہے نا ہمارے ہاں بڑی مشہور کہ جی تقلید کس کو کہتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ تقلید کے خلاف بڑا بولتے اور لکھتے ہیں، حالانکہ اگر کبھی غور کیا جائے وہ بھی تقلید ہی رہے ہوتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ شاید جو لفظ ہے نا تقلید، جب اس کا اقرار کیا جائے تو تبھی ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. علماء میں دو طرح کی تقلید بیان کی جاتی ہے. ایک ہوتی ہے مطلقاً تقلید جس پر علماء بحث کرتے ہیں، اور ایک کہلاتی ہے شخصی تقلید. یہ علماء جانیں گے یا طلباء سمجھیں گے. میں صرف آپ کو ایک نقطے کی بات سمجھانا چاہتا ہوں. آپ اور ہم شافعی ہیں یا حنفی ہیں؟ سوچ لو کیا ہے؟ حنفی ہے نا. بس یہ آپ سمجھ لینا تھوڑی سی بات، آپ اور ہم حنفی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے شخصی تقلید. کیا کہا جاتا ہے؟ شخصی تقلید. آپ اور ہم نہ امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ، آپ اور ہم نہ امام مالک کی تقلید کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ، آپ اور ہم نہ امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ، بلکہ آپ اور ہم کن کی تقلید کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی. یہ کہلاتی ہے شخصی تقلید. کیا کہلاتی ہے؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگ ان کو جانتے ہوں یا نام سنا ہو. دارالعلوم دیوبند کا نام تو سنا ہوگا آپ نے. حضرت شیخ الہند یہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے. ایک درخت تھا انار کا، ایک استاد تھا ایک شاگرد تھا. اچھا، اور حسن اتفاق استاد کا نام بھی محمود تھا اور شاگرد کا نام بھی محمود تھا، اور شاگرد یہی تھے جن کو آگے چل کر ساری دنیا نے شیخ الہند کہا. سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ میں؟ کبھی موقع ہوگا تو یہ تفصیل انشاءاللہ اپنے مواقع پر آئے گی. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت تقلید شخصی کیوں واجب ہے؟ جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں یا جو دور گزرا، ایک وقت آیا اس زمانے کے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ اب تقلید شخصی واجب ہے. کیا ہے؟ بولے نا، تقلید شخصی واجب ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت تقلید شخصی کیوں واجب ہے؟ اب اس کا بہت تفصیلاً جواب ہو سکتا تھا، لیکن جنہوں نے سوال کیا وہ بھی عالم تھے اور جن سے سوال کیا وہ بھی عالم تھے. اس لیے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ان کے سوال کا جواب دیا، لیکن ان کے شایان شان دیا. انہوں نے پوچھا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے کہ تقلید شخصی کیوں واجب ہے؟
حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انتظاماً واجب ہے. کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا جو شخص تقلید شخصی نہیں کرتا وہ بد نظمی سے بچ نہیں سکتا. یہ دریا بکوزہ جواب ہے، آپ کے اوپر سے اس لیے گزرا ہے کہ آپ سمجھیں گے نہیں. البتہ طلبہ کے لیے کچھ اشارہ میں نے کر دیا ہے کہ ہمارا بیان صرف یہاں تک نہیں رکتا، اور بھی لوگ سنتے ہیں. جو طلبہ ہوں گے وہ یہ جملہ سن کے یاد کر سکتے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقلید شخصی انتظاماً واجب ہے، اور یہ بہت بڑا جواب ہے اگر کوئی اس کو سمجھے. خیر بہرحال یہ تو ایک علمی مسئلہ تھا، میں نے اشارہ کر دیا. بات کر رہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا. ایک بات. دوسری بات ایک اور بھی ذہن میں بات رکھ رہے ہیں، وَلَا تَقْرَبَا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، علماء جانتے ہیں، علماء ہی نے ذکر فرمایا اس کو. وَلَا تَقْرَبَا اکابر فرماتے ہیں اس پاک جملے میں بھی پچھلے جملوں کی طرح اور آئندہ آنے والے جملوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت آدم کو یہ حکم دیا وہیں حضرت حوا کو بھی حکم دیا. کس چیز کا؟ ہاں بس کہ درخت کے پاس جہاں یہ حکم حضرت آدم کے لیے تھا وہیں حضرت. اگر آپ بھی کبھی قرآن پاک پڑھو، کوشش کرو قرآن پاک صحیح لوگوں سے پڑھ کر محنت کرو اس پر. مجھے یاد ہے شاید میں اس وقت 15 سال کا ہوں گا یا 16 کا ہوں گا، کچھ ایسا یاد پڑ رہا ہے. گزر گئے، کتنا زمانہ گزر گیا. اس وقت میں الف لام میم پڑھتا تھا، تو جب اس آیت پر پہنچا مجھے آج بھی یاد ہے جیسے کل کی بات ہو، حالانکہ بہت پرانی بات ہے یہ. تو استاد بیٹھے ہوئے تھے، وہ قرآن پاک سن رہے تھے. ادھر میں بیٹھا تھا، شاید ادھر ایک یا دو اور طلبہ بیٹھے تھے، وہ سبق سنا رہے تھے استاد کو. تو جب میں سنانے لگا تو فر پڑھے جا رہا. تو شاید ذہن میں یہ تھا کہ آگے 2-3 طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، استاد کی توجہ ادھر کھینچے جاؤ. تو جب میں اب بھی یاد ہے مجھے، جب اس آیت پر میں پہنچا نا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ پر، تو جب میں اس جملے پر پہنچا تو رٹا لگایا میں تو کھینچے جا رہا ہوں. جب وَلَا تَقْرَبَا پر آیا نا تو گزر گیا میں، تو وہ کہنے لگے میں نہیں سمجھا. کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ میں رک گیا. کہنے لگے پھر پڑھو. کہا جی. کہنے لگے تم نے پڑھا ہے وَلَا تَقْرَبَا. کیا پڑھا ہے ذرا میرے ساتھ مل کے بولو. وَلَا تَقْرَبَا. کہنے لگے الف کھا گئے ہو. یہاں جملہ ہے وَلَا تَقْرَبَا، با کے ساتھ الف ہے، ذرا کھینچ کے پڑھو. اور انہوں نے پھر یہ مسئلہ یوں ذہن نشین کرایا کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو فرما رہے ہیں کہ آدم اور حوا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے قریب نہیں جانا. تم نے الف کھا لیا ہے، یوں پڑھا ہے وَلَا تَقْرَبَا، معنی بن گیا ہے آدم آپ ایک اس درخت کے قریب نہیں جانا. ماشاءاللہ. اچھا یہ اس زمانے کی ان کی بات بتائی ہوئی، آج بھی اور کہیں میں بھولوں نہ بھولوں اس آیت پہ نہیں بھولتا. آپ بھی ایسے استاد ڈھونڈو. آپ وہ ڈھونڈتے ہو جو یوں تراویح کون پڑھائے گا. میں نے کہا جی پڑھا لیں گے، ہم نے بھی پڑھنی ہے. کہتا ہے یہ کوئی ایسا انا للہ. کبھی صحابہ حضور نے 3 رات تراویح پڑھائی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی رات؟ بہرحال خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. اب آپ کہیں گے یار ماہ رمضان گزر گیا، اب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا پھر کل. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. ایک مسئلہ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو منع فرمایا. اب ایک اور مسئلہ زیر بحث آتا ہے اس پاک آیت اور اس پاک واقعے کے ضمن میں کہ وہ درخت کس چیز کا تھا. بعض علماء یوں لکھتے ہیں جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ ایک کھجور کا درخت تھا. کس چیز کا درخت تھا؟
بعض علماء یوں لکھتے ہیں کہ وہ انجیر کا درخت تھا. انجیر سمجھتے ہیں آپ میں سے کبھی کسی نے کھائی ہے؟ ہاں، اس کے اپنے ہی ایک لذت اور اپنا ہی ایک اثر ہے. بعض علماء یوں لکھتے ہیں وہ انگور کا ایک درخت تھا. بعض علماء یوں لکھتے ہیں جو آپ کے ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا. کیا تھا یہ؟ آپ کے ہمارے ہاں زیادہ مشہور ہے بنسبت باقی تینوں کے، ہے یا نہیں؟ اچھا، اس پر ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے. وہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں آپ میرے اور ہمارے والے بچے جو یہاں پیدا ہوئے، گاؤں گئے نہیں ابھی تک، یا کبھی اتفاق نہیں ہوا، یا ایسے موسم میں گئے کہ وہاں گندم نہ ہو، ان کو تو چلے چھوڑے. جو میری طرح پرانے بابے آئے ہوئے ہیں نا یہاں پر، میں آپ سے پوچھتا ہوں، چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے پاکستان ہو، ہمارے ہاں گندم کا درخت ہوتا ہے یا پودا ہوتا ہے؟ سوچ لیں، پہلے آرام سے سوچ لیں پھر مجھے جواب. اب ان کا سب سے بڑا اعتراض اس تفسیر کی اس روایت پر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو پودا دیکھا ہے، درخت کیسے ہو گیا؟ لیکن بہرحال ہمارے کچھ علماء یوں لکھتے ہیں وہ وادی جس میں حضرت آدم اور حضرت حوا تھے وہ جنت تھی. جیسے کہ میں نے گزشتہ جب قصص الانبیاء کی قسطیں شعبان میں ہم پورے کر رہے تھے اس لحاظ سے تو کچھ ذکر بھی کیا تھا. حضرت آدم کا وہ واقعہ جنت میں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ وہ علماء فرماتے ہیں کہ جنت کے ان واقعات میں جہاں اس درخت کا ذکر ہے تو کتابوں میں جہاں گندم کے ساتھ درخت کا لفظ لکھا ہے اس پر اعتراض نہیں کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس جملے کو قیاس کر رہے ہو اپنے ملک کے گندم کے پودوں پر. یہ قیاس صحیح نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کبھی کبھی کسی کو بتاؤ نا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑا مشہور واقعہ ہے نا حضرت کا، کہ کتنے سال حضرت نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. بعض لوگوں نے آپ کتابوں میں اس پر اعتراض کیا ہے، یہ ہو نہیں سکتا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ ہے کیوں؟ وہ امام صاحب کو اپنے پہ قیاس کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ یہی سوچ رہے ہیں ہم سے نہیں ہو سکتا تو ان سے بھی نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ آگے ان کی جو عبارتیں پڑھی ہیں نا ان کا خلاصہ یہی ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ہم سے ہم نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتا، فلاں نہیں کر سکتا. وہ ہے کیا کہ وہ اپنے آپ پر حضرت کو قیاس کر رہے ہیں. اس لیے وہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر بعض کتابوں میں گندم کے ساتھ درخت کا لفظ یا اس درخت کے ساتھ گندم کا لفظ لکھا ہے تو معاذ اس وجہ سے مت الجھو کہ ہمارے ملکوں میں تو گندم کے پودے ہوتے ہیں، درخت کیسے آ گیا. سمجھ آ گئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ ایک آخری بات کہہ کے بس کر دوں. آپ میں سے کئی لوگوں نے کھیرا کھایا ہوگا. کھیرا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے؟ کتنا ہوتا ہے اس کا ذرا مجھے حجم بتائیں. پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور یہاں بھی دیکھا ہوگا. کتنا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا آپ کے نزدیک کتنا ہے؟ اس سے زیادہ تو نہیں جا پاؤ گے؟ کیا خیال ہے؟ اس کو کہتے ہیں بالشت. کیا کہتے ہیں؟ بالشت کہتے ہیں نا اس کو. ہمارے ہاں اس کو گلٹس کہتے ہیں، اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بالشت. یہ ایک بالشت ہے یا نہیں؟ جیسے کتابوں میں لکھا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک ایک بالشت، تو کتنی ہوئی؟ اب ایک عالم گزرے ہیں، آپ نے کئی میں نام سنا ہوگا، امام ابو داود رحمت اللہ علیہ.
بڑے محدثین میں سے تھے جن کی کتاب سیاستہ کا حصہ ہے، اور بڑے عظیم اور عجیب عالم تھے. یعنی ایک بات چھوٹی سی میں ان کی ذکر کر دوں، علماء نے ان کی زندگی میں ذکر کی ہے، اور مفتی حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی جب یہاں تشریف لائے تھے تو انہوں نے بھی بیان فرمایا تھا کہ حضرت ایک دفعہ سفر کر رہے تھے اور خود خشکی پر تھے، اور ایک صاحب کشتی میں سوار تھے کہ اس کو چھینک آئی. اس نے کہا الحمدللہ. یہ حضور کی سنت ہے نا، ہے یا نہیں؟ حضرت کے کان میں پڑ گئی. اب جواب سنت یہ ہے کہ کیا کہیں؟ کشتی آگے نکل گئی. تو دل چین نہیں پا رہا تھا، جبکہ یہ واجب کا درجہ نہیں تھا اس موقع پر. کیوں؟ چھینکنا والا چھینکا ہے تری پر، اور جس نے سنا ہے وہ ہے خشکی پر. تو فقہا لکھتے ہیں اب یہ واجب نہیں ہوگا جواب، لیکن دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا حضور کی سنت کو چھوڑنے کے لیے. کرائے پر کشتی لی، کشتی میں سوار ہوئے، اور ملاح سے ملاح کس کو کہتے ہیں؟ ملاح سے کہا کہ ذرا یہ کشتی اس کشتی کے برابر کر دو. ملاح نے کشتی تیز چلائی، اس کشتی کے برابر ہو گئے. تو بس اتنا فرمایا یرحمک اللہ، اور پھر ملاح سے اشارہ کیا واپس ہو جاؤ. اب جیسے کشتی مڑتی ہے، اکابر نے فرمایا کہ حافظ غیبی نے آواز دی کہ ابو داؤد، اللہ نے تیرے اوپر جنت واجب کر دی.